اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے جو خبیث ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں، خوب اس کو چھوڑ دے، بد باطنی کو چھوڑ دے، غلط کاریوں کو چھوڑ دے، خیانت چھوڑ دے، وعدہ خلافی چھوڑ دے، جھوٹ بولنا چھوڑ دے، نیک کام کرنا شروع کر دے، اللہ بخش دے گا۔ جتنے پہلے گناہ ہیں وہ اللہ بخش دیتا ہے، لیکن طیب بھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ ایک آدمی پاک و پاکیزہ تھا، اگر آخر عمر میں وہ گڑبڑ ہو گیا ہے تو ایسی صورت میں اللہ اس کو نہیں بخشے گا۔ عبد الملک بن مروان بہت بڑا نمازی تھا، بڑا عبادت گزار تھا، مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، تلاوت قرآن مجید کر رہا ہے، ظہر کی نماز کے بعد اکیلا مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور کوئی نہیں ہے۔ اچانک ایک آدمی آتا ہے، اطلاع دیتا ہے حضور آپ خلیفہ بن گئے ہیں، آپ امیر المومنین بن گئے ہیں، اب حکومت کی باری آپ کی آ گئی ہے، مروان مر گیا ہے، اب آپ جو ہے وہ بادشاہ بن گئے ہیں۔ اسی وقت وہ قرآن مجید کو بند کرتا ہے اور کہتا ہے ھذا فراق بینی و بینک، آج کے بعد میری اور تیری جدائی ہو گئی۔ وہ تو نمازیں پڑھ رہا ہے، قرآن مجید پڑھ رہا ہے، لیکن کتنا بدبخت ہے کہ جب اس کو خبر ملی کہ تو امیر المومنین بن گیا ہے، خلیفہ بن گیا ہے، قرآن کو کہہ رہا ہے ھذا فراق بینی و بینک، یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے، آج کے بعد تیری اور میری جدائی ہوگی، میں تجھے کبھی نہیں کھولوں گا۔ پھر یہ لوگ شرارتیں کرتے رہے اور تو کچھ نہیں کرتے رہے۔ لذا جو خبیث ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں، ہو سکتا ہے پاکیزہ بن جائے، جو اچھا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں، ہو سکتا ہے اچھائی اس لیے ہو کہ اسے کچھ مل جائے، جو مل جائے آدمی تو پھر وہ اپنے آپ کو جو ہے فارغ سمجھتا ہے۔ ایران سے ایک وفد آیا جس میں آیت اللہ بیات بھی تھے اور وزیر تھے اپنا تجارت کے حبیب اللہ عسکر اولادی۔ آیت اللہ بیات کچھ لوگوں کے استاد تھے، ان میں مولانا محمد یار شاہ صاحب اللہ کے بڑا بیٹا جو تھا ان کے بھی استاد تھے۔ وہ اس نے سنا کہ وہ ڈاکٹر رمضان علی شاہ کے اسپتال میں آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے، وہاں وہ مریض ہے، تو کہنے لگے میں ان کی عیادت کے لیے جاؤں گا۔ یہ سارے کے سارے ایس پی وغیرہ ساتھ اور 2-3 گاڑیاں وہاں پہنچ گئے۔ وہ بیچارہ ڈاکٹر رمضان علی شاہ گھبرا گیا کہ پتہ نہیں پولیس آ گئی، چھاپا پڑ گیا ہے میرے اسپتال پر، کیا ہے کیا نہیں۔ خیر اس کو پتہ چلا نہیں یہ پوچھنے کے لیے آئے ہیں، تو اس نے کرسیوں وغیرہ کا انتظام کیا، تو حبیب اللہ عسکر اولادی یہ لوگ بیٹھ گئے۔ تو علماء کرام ہمیشہ تھوڑی دیر کے لیے بھی ان کو کوئی ملے تو وہ کوئی نہ کوئی اچھی بات ہی کہتے ہیں ان کو۔ تو ایرانیوں کو مخاطب کر کے پہلے عربی بولنا انہوں نے شروع کی، پھر وہ سمجھ گئے کہ یہ تو ایرانی ہیں، عربی نہیں جانتے، تو فارسی میں انہوں نے 2 باتیں کہی۔ کسی انسان کی اچھائی اور برائی اگر دیکھنی ہو تو یہ دیکھو کہ جب تک مال و دولت نہیں تھا اس وقت یہ کیسا تھا، مال و دولت کے بعد کیا ہو گیا ہے۔ اگر مال و دولت کے بعد بھی اچھا رہتا ہے تو یہ اچھائی ہے فطری، اگر مال و دولت کے آنے کے بعد یہ گڑبڑ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ پہلے غربت تھی، تھا ہی کچھ نہیں، تو وہ کیسے غلط کام کرتا اب اس نے شروع کر دیا ہے۔ دوسرا کلمہ یہ فرمایا کہ ایک آدمی کے پاس حکومت نہیں ہے اور وہ بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے مقدس ہیں، جب حکومت آ گئی ہے، کیونکہ علماء کی حکومت ایران میں قائم ہو گئی تھی، آیا اس کے بعد بھی اسی طرح رہتے ہیں جیسے پہلے؟ سادگی تھی، قناعت تھی، شوشہ نہیں تھی، منع نہیں تھا کوئی مل سکتا ہے نہیں مل سکتا، گارڈ رکھے ہوئے نہیں تھے کہ کون ہمارے پاس آ سکتا ہے یا نہیں، اوپن ہوتا تھا، ہر عالم کے پاس آدمی جا سکتا تھا۔ اگر اسی طرح پھر بھی رہتے ہیں تو پھر یہ سمجھ جاؤ کہ در حقیقت یہ لوگ اچھے ہیں۔ اور اگر تبدیلی آ جاتی ہے پیسہ آنے کے بعد، مال و دولت کے انبار لگ جاتے ہیں، گاڑیاں آ جاتی ہیں، پجارو آ جاتے ہیں، شوشہ ہو جاتی ہے، اس طرح اس طرح بندے، تو سمجھو کہ یہ ٹھیک نہیں ہے۔